اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کا عنوان اور موضوع ہے رزق کی تنگی سے حفاظت کا قرآنی علاج۔ محترم ناظرین، ویڈیو سننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ محترم ناظرین، کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اس وحدہ لا شریک کے مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ یہ سورہ تکویر پارہ 30، یعنی کہ وہ جو بھی چاہتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہی چاہتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہی بنتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، سورہ الانعام، یعنی درخت کا ایک پتا بھی میری مرضی کے بغیر نہیں گرتا۔ چنانچہ یہ بات تو طے ہے کہ دنیا میں انسان کی تمام جدوجہد، کوشش اور جو لگن ہے اس کا نقطۂ آخر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کا منشا اور اللہ پاک کی چاہت ہے۔ اگر اللہ پاک چاہیں تو ایک انگوٹھا چھاپ اور بے روزگار بندے کو کروڑپتی بنا دیں، جس کے پاس ایک وقت میں پیسہ نہیں ہوگا تو اگلے وقت میں کروڑپتی بن جائے گا۔ اگر وہ چاہیں تو ایک شخص کو اتنی روزی دیں کہ وہ کھانے کے ساتھ ساتھ تمام دنیا میں تقسیم بھی کرے اور وہ ختم نہ ہو۔ اور اگر وہ نہ چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمام دنیا کے لوگ اس شخص کے ساتھ ہوں، وہ شخص دن رات محنت کرے تو اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملنے والا۔ چنانچہ ہمارا یہ ایمان اور اعتقاد ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور ہم جو کچھ بھی مانگیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگیں گے۔ محترم ناظرین، یہ تو تمہید اور ہمارے اس عنوان یعنی رزق کی تنگی کا قرآنی علاج اس کی ایک موضوع تھا، تمہید تھی۔ اب آتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف کہ قرآن پاک کے اندر رزق کی تنگی سے نجات اور فقر سے نجات کے کون کون سے وظیفے یا کون کون سے علاج بتائے گئے۔ محترم ناظرین، اگر آپ اپنے رزق کے اندر وسعت چاہتے ہیں، رزق کے اندر برکت چاہتے ہیں، فقر سے نجات چاہتے ہیں تو دو چیزوں کا لازم پکڑیں: اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین، اعتماد، اعتقاد اور بھروسہ، اور دوسرا اللہ پاک کے کلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، جس سے آپ کے گھر میں بے برکتی، آپ کے ذہن سے بے چینی، اور آپ کے گھر میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ آپ سے متعلق ہیں ان کی روزی روٹی کے انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما دیں گے۔ محترم ناظرین، بہت سے علاج اور وظائف ہیں رزق میں برکت کے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو انہوں نے اپنے صحابہ کرام اور جماعت صحابہ کرام کی تربیت یافتہ جماعت کو 2 سے 3 چیزیں ایسی بتائیں جن کا واضح طور پر ثبوت احادیث کی کتب میں ملتا ہے۔ ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ کل لیلۃ سورۃ الواقعہ لم تصبہ فاقۃ ابدا، یعنی حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ محترم ناظرین، سورہ واقعہ کا ایک ایسا عمل ہے، اس عمل کو اگر ہم کریں، بر وقت کریں اور معمول کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ رکھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق کے اندر برکت اور فراخی آ جائے گی۔ اس کا وظیفہ یہ ہے کہ ہم روزانہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ واقعہ کو ایک بار لازمی پڑھیں۔ اگر آپ کو یاد ہے تو زبانی پڑھیں، ہماری ماں بہنوں کو یاد نہیں ہے تو مصلے پر بیٹھے بیٹھے منزل سے یا قرآن پاک کو کھول کر پڑھیں۔ 5 منٹ کے اندر یہ صورت آپ تلاوت فرما لیں گے۔ یہ 27ویں پارے کے اندر موجود ہے، سورہ رحمان کے بعد آنے والی سورہ الواقعہ۔ ایک اور حدیث میں فقر سے نجات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگی رزق سے نجات کے لیے ایک اور نصیحت فرمائی۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، وہ فرماتے ہیں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اے جبیر، کیا تم پسند کرتے ہو کہ جب سفر پر نکلو تو اپنے ساتھیوں میں سے سب سے زیادہ فائدہ مند اور سب سے زیادہ خوشحال بن جاؤ؟ تو جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا کہ میرے ماں باپ پر قربان ہوں اے پیارے رسول، جی ہاں، میں کیوں نہیں چاہتا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 5 صورتیں تلاوت فرمایا کرو: سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورۃ الناس، سورہ فلق اور سورۃ الناس، یعنی سورہ کافرون سے آن ورڈ پانچوں کی پانچوں صورتیں، سورہ لہب کو چھوڑ کر جو 6 صورتیں ٹوٹل بنتی ہیں، ان 6 میں سے 5 صورتوں کو آپ تلاوت فرمائیں۔ تو ان 5 صورتوں یعنی کافرون، نصر، اخلاص، فلق اور ناس، یہ 5 صورتوں کو تلاوت فرمانے سے ہمارے رزق کے اندر فراخی اور ہمیں تنگ دستی سے نجات مل سکتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ مزید بہترین وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ حاضر ہوتے ہیں کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔